اس شہر والوں نے اپنے اوپر ایک حیثیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم CSS میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم کسٹم میں نہیں جا سکتے, ہم فوج میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا ہوگا نہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپلائی نہیں کرتے. لیکن وہ ظلم بتائیے کراچی کے بچوں پہ کہ پڑھنے کے راستے روک دیے جائیں, اور اگر کسی سے پڑھ جائیں تو ملازمتوں کے اشتہار میں لکھا ہو کہ کراچی کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فریال احمد جاگ کراچی سے. اس وقت ہم موجود ہیں اسلامک سینٹر پر جو کہ عائشہ منزل پر واقع ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جاگ کراچی بیسکلی ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اس وقت ہماری پروڈکشنز دو چیزوں پر ہے, ایک ہماری آرگنائزیشن ہے اور ایک ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں CSS کے اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, اور بیسکلی یہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے اسلامک سینٹر پر. یہاں پہ وہ CSS کے اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ ان کو اکیڈمک وے میں پڑھا رہے ہیں اور ان کو اپنی CSS ایگزام کے لیے تیاری کروا رہے ہیں. چلیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پروسیس ہے اور کیا فیس اسٹرکچر ہے بھی یا نہیں. چلتے ہیں اور چل کے جانتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں DG پاک طه سلیم. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا جو سسٹم کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تھوڑا سا انٹرو دیں گے کہ یہ سارا پروسیس اور یہ سارا سسٹم ہے کیا؟ میں شکر گزار ہوں آپ کے پلیٹ فارم کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا ہمیں اپنی بات آگے رکھنے کا. یہ ایک والنٹری انیشیٹو ہے جس کے اندر ہم بچوں کو فری آف کاسٹ CSS کی کلاسز دیتے ہیں, اور اس کے اندر بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. اور جو فیکلٹی آتی ہے, جو کہ ہمارے پاس اس وقت 85+ فیکلٹی ہے جو کہ 90% CSS آفیسرز ہیں, وہ بھی والنٹری آ کے پڑھاتے ہیں. اس میں کوئی بجٹ انوالو نہیں ہے, اٹس آل والنٹری, اور یہ KMC کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم کرتے ہیں. اینڈ پچھلے 4-5 مہینے سے ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے 2 کیمپس ہیں, ایک فریرا ہال میں ہے اور ایک یہاں عائشہ منزل جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہ ہے. ہماری جو اسٹوڈنٹ رجسٹریشن ہے وہ آلموسٹ 1000+ ہے, فیکلٹی مور دین 85 ہے. تو الحمدللہ وی آر کیرنگ اٹ آؤٹ, اور یہ کر اسی لیے رہے ہیں تاکہ جو CSS کا ایگزام ہے یہ بڑا کرٹیکل ایگزام ہوتا ہے. یہ آپ کی کوئی بھی ڈگری یا کسی بھی ڈاکٹریٹ کا مقابلہ نہیں ہے اس سے, کیونکہ جب آپ یہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ ان پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے ملک کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایگزام کو وہ بچے پاس کریں جو کہ بیسٹ ٹیلنٹ ہو. اب بیسٹ ٹیلنٹ کبھی کبھار اس لیے پیچھے رہ جاتا ہے تو کہ کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس فیکٹر کو ہم مائنس کریں. اگر آپ ایک ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں, محنت کر کے آ سکتے ہیں آگے, تو آپ آئیں. پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریسورسز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیں, فری میں کلاسز لیں, ایگزام میں اپیئر ہوں, DMG میں آئیں, پولیس میں آئیں, کسی اور گروپ میں آئیں اور ملک کو سرو کریں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آئی بلانگ ٹو کراچی. مجھ جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور آگے آئے, سسٹم کا حصہ بنے, سسٹم کو امپروو کیا. تو یہ ساری باتیں مفروضوں پہ بیسڈ ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ محنت کریں, اگر آپ میں پوٹینشیل ہے تو آپ آگے آئیں گے, چاہے آپ کراچی سے ہوں, چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی ایلیجبلٹی تو ضرور ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ 40 سال کے ہیں تو شاید آپ کے لیے یہ کیمپس نہیں ہے, یا آپ کے اگر گریجویشن نہیں ہے تب پرسنٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں اگر آپ FPSC کے کرائٹیریا میں آ رہے ہیں تو آپ بالکل آئیں. ہم سے ایک چھوٹی سی رجسٹریشن کرتے ہیں جس میں آپ کا نام, CNIC نمبر وغیرہ ہم لکھتے ہیں اپنے پاس, اور اس کے بعد آپ کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں KMC کے سینئر ڈائریکٹر جو کلچر سپورٹس کے ہیں, خورشید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں, اور ان کو ایک طرح سے خراج تحسین بھی ہم پیش کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ جو سینما تھا پہلے اسلامک سینٹر, اس کو انہوں نے ایک لائبریری کا فارمیٹ دیا اور اس وقت یہ انیشیٹو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم لگا اور اب تک کتنا ٹائم آگے لگے گا. اس حوالے سے ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں آپ کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں, 2017 سے پہلے یہاں ایک سینما تھا, لیکن ہماری بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اتھارٹی اور اتفاق سے جو اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریٹر جناب لائق صاحب ہیں, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو پہ یہ خالی کرایا گیا. ابھی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس وقت یہاں پر ایک لائبریری قائم کی ہے اور یہاں پر ایک آرٹ گیلری کا قیام ہوا ہے, اور اس وقت جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں CSS کارنر کی کلاسز بھی یہاں پر ہو رہی ہیں. آگے اس کو مزید ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہاں ایک آڈیٹوریم ہے جو 750 سیٹس کا ہے,
चंद दिनों बाद इंशाल्लाह वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये बल्दे औज़मा कराची का एक सकाफ़ती ये जो है इस वक्त तमाम जितने भी सकाफ़ती प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर हुआ करेंगे। आप मुझे कराची की स्टूडेंट्स के लिए बता सकते हैं कोई मैसेज जो आप कराची के स्टूडेंट्स को देना चाहें, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में ये ख़्याल आ जाता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बल्दे औज़मा कराची की तरफ से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर के CS कॉर्नर की क्लासेस का इजरा हुआ है और यहाँ पर बल्दे औज़मा कराची की तरफ से भी कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, बल्कि जितने यहाँ फैकल्टी के लोग आ रहे हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जबकि आपको पता है यही बच्चे जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो मैं तमाम उन स्टूडेंट को दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और इससे फ़ायदा उठाएं ताकि वो आइंदा न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। लोग आए हुए हैं जो ये चाहते हैं कि शहर के बच्चे मायूसी और नाउम्मीदी के अंधेरों से निकल कर और उम्मीद की शमा रोशन करें और अपना किरदार मुल्की, सूबाई और शहरी इंतज़ामिया में भरपूर तरीके से अदा करें। ये नौजवान अफसर ताहा जिन्होंने ये सब इंतज़ाम किया, इफ्तिखार शलवानी साहब और दीगर लोग इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इतना शानदार इनिशिएटिव लिया। और कराची जिसमें मायूसी और पुशमुर्दगी छाई हुई थी और एक आम ख्याल ये था कि कराची के लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई नहीं लेगा और इनका नहीं सिलेक्शन होगा और लोगों ने दरख्वास्तें देना और मुकाबले के इम्तहान में शरीक होना ही बंद कर दिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके और एक हिम्मत और एक जोश और वलवला पैदा हुआ कि दोबारा से उस रस्म को ताज़ा किया जाए कि ये वही कराची है जहाँ से हमेशा CSS में टॉप करने वाले कराची से ही होते थे। ये वही कराची है जहाँ के स्टूडेंट इतने काबिल थे कि जब वो CSS के पर्चों में बैठते थे तो मालूम ये हुआ कि CSS के पर्चे में उसी स्टूडेंट की जो किताब है उसी की शायरी आई हुई है तशरीह के लिए। ये परवीन शाकिर का शहर, ये अबू अहमद आकिफ का शहर जो CSS के टॉपर्स में से थे। ये और इस तरह से बेतहाशा और लातादाद लोग जो है वो इस शहर ने पैदा किए और इस शहर का टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ। और इस शहर में जो इस शहर की मोहसिना उज़्मा हैं मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहिबा, हमारी सबकी खुशनसीबी है कि वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबकी हौसला अफजाई के लिए आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं, ये चीज़ भी रजिस्टर होना चाहिए। डॉक्टर खानज़ादा साहब ने जब मुझे फ़ोन किया कि खालिद भाई ने हुक्म दिया है कि आप ज़रूर आएँ इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तो मेरे इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, देखा, मालूम हुआ कि 2 जगह पर फिरर हाल लाइब्रेरी में और मरकज़ इस्लामी में 2 जगह क्लासेस चल रही हैं। बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि आप सैटरडे संडे को भी क्लासेस रखें, इवनिंग में, नाइट में भी क्लासेस रखें, ताकि जो लोग काम करते हैं और अपने घरों की कफालत कर रहे हैं वो तमाम लोग भी तैयारी कर सकें। देखें, जितना बड़ा चैलेंज इस शहर को दरपेश है
آپ حضرات کو درپیش ہے اس کا حل سوائے تعلیم کے کسی چیز میں بھی نہیں ہے، اور یہ وہ حل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے حکم میں اپنے پیارے نبی کو پہلے لفظ کے طور پر دیا تھا، اقرا، کہ جب آپ کے سامنے اتنے گھمبیر مسائل ہوں کہ جن کا حل آپ کو دور دور تک نظر نہ آتا ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ پڑھیں، اقرا پڑھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر میں گھٹا ٹوپ اندھیرا مایوسی کا چھا گیا تو کس چیز نے روشنی دکھائی جس کے تحفے اور ثمر میں پاکستان ملا؟ وہ ایک لفظ تھا، اقرا، جس کی بنیاد پر سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اقرا، اور علی گڑھ یونیورسٹی کی اولاد ہے پاکستان۔ جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہندوستان میں ہندوتوا کے جو پاکستان کے بدترین مخالفین ہیں، ان کی جو ریسرچ بکس ہیں، اب آپ کبھی موقع لگے تو وہ ضرور پڑھیے گا، اس میں انہوں نے آخری جو چیز بیان کی ہے، جو اس کا کرکس ہے ایک جملے میں، کہ اگر علی گڑھ یونیورسٹی نہ ہوتی پاکستان کبھی نہ بنتا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے پبلک سروس کمیشن کے ممبران سے بھی بات کی تھی اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی آئیں پبلک سروس کمیشن کے ممبران، اور وہ آ کے یہاں پر چند الفاظ ضرور وہ بھی بیان کریں تاکہ آپ کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ تو وہ خود ایک ممبر صاحب سکھر جا رہے تھے، دوسرے ممبر صاحبان کے انٹرویوز تھے، کہیں انہوں نے ٹیسٹ لینے تھے، مختلف شہروں میں جا رہے تھے، لیکن ان تمام نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے جو پیغام میں آپ تک ان کا پہنچا رہا ہوں۔ ان سب نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے بچوں کو اور کراچی کے بچیوں کو یہ پیغام پبلک سروس کمیشن کے ممبران کی طرف سے دیں کہ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے کہ کراچی کے بچوں اور بچیوں کو کوئی ڈسکریمنیٹ کرے گا یا ان کا نہیں ہوگا، یا جو ایک مایوسی اور نا امیدی کی سی جو یہاں پہ ایک فضا بن گئی تھی، اس کو خدا کے لیے اپنے دلوں اور دماغوں سے بالکل ہٹا دیں اور مٹا دیں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی 40% جو ہے وہ کوٹا یہاں پہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں آپ کا ہے، آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں بنتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بننے کا ریشو ہے وہ گر گیا ہے۔ اگر کینڈیڈیٹ بننے کا ریشو بڑھے گا تو سلیکشن کا ریشو بھی بڑھ جائے گا۔ 40,000 کے قریب جو ہے کینڈیڈیٹس سی ایس ایس کے امتحان میں پچھلے سال بیٹھے تھے جنہوں نے درخواستیں جمع کرائی تھی، تو کم سے کم 10% کے حساب سے ہی صحیح 4,000 درخواستیں تو کراچی سے جاتی، اور کراچی چونکہ ایجوکیشن کا ہب ہے، پورے ملک سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو لہذا یہ زیادہ مطلب انصاف کے مطابق ہو کہ کراچی سے 10,000 یا اس سے بھی زائد کینڈیڈیٹ سے اپیئر ہو اور وہ چیز ریکارڈ کے اوپر آئے۔ تو نمبر آف کینڈیڈیٹس، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کمپٹیٹر بڑھیں گے تو آپ کے چانسز کم ہوں گے۔ مجھ سے زیادہ اگر کوئی قابل آدمی ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ آئے ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کی گوش گزار کروں کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو سول سروس ہے، یہ جو سی ایس ایس کا امتحان ہے، یہ میں اپنی ذات کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو پھر نہ دیں، لیکن اگر یہ آپ اپنے لیے اپنے سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی فیملی سے زیادہ اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر سے زیادہ اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے دینا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو یہ امتحان دینا چاہیے۔ اور جو قابلیت آپ میں پیدا ہوگی اس امتحان میں، اس کوشش میں، اس لگن میں، اس راتوں کو جاگنے میں، دن اور رات کو پڑھنے میں، یہ قابلیت یہ وہ دولت ہے جو کوئی آپ سے
गन पॉइंट पे नहीं छीन सकता, कोई आपसे इसकी चोरी नहीं कर सकता, कोई इसकी डकैती नहीं डाल सकता। जितना आप इसको फैलाएंगे उतना ये मज़ीद आप इसमें इजाफा होगा और इसमें मज़ीद तरक्की होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर उमैर वहाब। मेरा एक प्लेटफॉर्म है जाग कराची। जाग कराची एक NGO भी और एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है। पहली चीज़ जो मैं इनको ऑफ़र करना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म से वो ये है कि मेरा ऑफिस है मेन यूनिवर्सिटी रोड पे और मेरे पास तकरीबन 40 लोगों के बैठने की जगह अवेलेबल है। तो मैं आपके जो भी स्टूडेंट अगर रोज़ यहाँ ना आना चाहें, कोई बैठने की जगह चाहिए जहाँ पे इंटरनेट, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, वो सुबह से लेकर शाम तक के कोई 8 घंटे मेरे पास आके बैठ सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी, उनका खाना पीना, चाय, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग विल बी बोर्न बाय मी। और ये तो सर मेरी एक ऑफ़र थी आपकी विसातत से। सेकेंडली मैं एक सवाल करना चाहूँगा जो मैं तमाम लोगों की तरफ से भी और पूरे शहर की तरफ से भी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में बैठे, हम इस शहर वालों ने अपने ऊपर एक हैसियत रखी हुई है कि हम CSS में नहीं बैठ सकते, हम कस्टम में नहीं जा सकते, हम फौज में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा होगा नहीं। वजह ये होती है कि हम अप्लाई नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आपने बहुत सारी बातें की, इसमें एक बात का और इजाफा कीजिए ताकि शहर के मजमूई जो लोग हैं और जो हैं हमारे तालिब इल्म, उनके जहन में कॉन्सेप्ट ये आए कि इस शहर के लोगों को अगर उनके पास मेरिट है तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत कहीं जाने से रोक नहीं सकती। हमें से ही अब्दुल अजीज खान भी ये यहीं से हुए और तमाम लोग जो यहाँ पे CSS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो यहीं का डोमिसाइल रख के बैठे हुए हैं। तो सर इसके बारे में ज़रा सी थोड़ी सी बात आप और कीजिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जाग कराची के रूह रवा मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात की। ये जो मायूसी और नाउम्मीदी की चीज़ है ना, इसको मिटा दें, ख़त्म कर दें इसको। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे 2 फर्स्ट कज़िन फ़ौज में कमीशन ऑफिसर, अभी भी जब मैं यहाँ से आ रहा था तो वो एक मेजर साहब ने दोपहर का खाना रखा हुआ था और एक साहब बैठे, मेरी उनसे बात हुई। फौज में, आर्मी में आधे सेकंड लेफ्टिनेंट 50% सिर्फ कराची से और आधे पूरे पाकिस्तान से, ये रेशो था। और वहां तो आज भी कोटा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, वहां तो प्योरली मेरिट है। एंड यू कैन राइज, you could rise and you shall rise to the level of the chief। कितने हैं जो एयर चीफ बने, पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ बने, कितने हैं जो कराची से थे पाकिस्तान नेवी के चीफ बने, कितने हैं जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने, और कितने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लातादाद को तो मैं जानता हूं। तो ये नाउम्मीदी और मायूसी क्यों, कहां से ये मायूसी और नाउम्मीदी इन जहनों पे छा गई कि हमें कोई बढ़ने नहीं देगा, हमें कोई आने नहीं देगा। आपकी जो हिम्मत है उसके लिए मतलब मैं सिर्फ इतना ही कि सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई। आप में तो इतनी हिम्मत होना चाहिए कि पहाड़ भी आपके सामने राई बन जाए। और सामने मिसालें मौजूद हैं। अनवर ज़हीर जमानी साहब भी रिटायर्ड हुए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। गुलजार साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। आपके सामने मिसाल, अजमल मियाँ साहब अभी जिनका थोड़े दिन पहले इंतकाल हुआ, यही नाज़िबाद से थे। नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब अभी भी हयात हैं। एक लाइन है, कहां से मायूसी आपके दिलों में घर कर गई है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका कोई है तो वो नाउम्मीदी है, मायूसी है। और सबसे बड़ा अगर आपका कोई दोस्त है, साथी और आपकी ताकत है तो वो आपकी उम्मीद है। अपनी उम्मीद को नहीं जाने दें, अपनी उम्मीद को नहीं खोने दें।
اور یہ امید صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں, اسے پھیلائیں, اسے اپنے سماج کا, اپنے معاشرے کا, اپنے کراچی کا حصہ بنائیں. کراچی کے ہر شخص بھلے وہ کچرے کے ڈھیروں میں رہ رہا ہے, لیکن امید کو ختم نہیں ہونے دیں. لیڈرشپ کے ویژن کی ضرورت ہے نا. یہ تو رضاکارانہ طور کے اوپر بھی ختم ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ تھوڑا ہے کوئی. پہلے بھی تو ہفتہ صفائی منائے ہیں, پہلے بھی تو کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ بنیادی جو جڑ ہے اس کے مسئلے تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ اسی چیز پہ پرسسٹنٹ ڈیمانڈ کرتے رہیں کہ کراچی کا جو پر کیپٹا میونسپل بجٹ ہے اسے آپ اسلام آباد اور دوسرے شہروں کے پر کیپٹا میونسپل بجٹ کے برابر کریں. بس اس کے سوا دوسرا مطالبہ ہی نہ ہو. یقیناً اس مطالبے پہ مطلب مانا بھی جائے گا جب وہ ایویڈنس بیسڈ ہوگا, اس کی شہادت ہوگی, اس کی گواہی ہوگی, اس کی کہ یہ فیکٹس ہیں, یہ فیگرز ہیں, اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے. اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کریں. اور اب تو ویسے بھی جو مقابلہ ہے وہ مقامی نہیں ہے, ابھی وہ لوکل نہیں رہا. باؤنڈریز ڈائلیوٹ ہو چکی ہے, اب یہ بین الاقوامی ہو چکا ہے. دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں کے جو سی اوز ہیں وہ انڈیا سے ہیں. کیا کسی سرحد نے ان کا راستہ روک لیا؟ تو آپ کا راستہ کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ جو قابلیت آپ میں پیدا ہو گئی, آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی ایک سول سروس ہوتی ہے, اقوام متحدہ کی بھی ایک سول سروس ہوتی ہے؟ ریسرچ کریں. ہمارے زمانے میں تو نہ انٹرنیٹ تھا, نہ گوگل تھا, نہ اس طرح کی سہولتیں تھیں. آپ کے لیے تو اتنا آسان ہے ریسرچ کرنا, تحقیق کرنا, جس کی انتہا ہی نہیں. آپ انٹرنیٹ آن کیجئے اور سوالات لکھنا شروع کر دیجئے, جواب آنا شروع ہو جائیں گے. اس میں غلط سلط بھی لکھا ہوتا ہے کچھ, لیکن موسٹلی انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے, یا درست انفارمیشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. آپ میں قابلیت پیدا ہو گئی, آپ انٹرنیشنل سول سروس میں جا سکتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کی سول سروس میں جا سکتے ہیں. کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ میں جو قابلیت پیدا ہو گئی, کسی عالمی ادارے کی کسی دفتر میں آپ جا کر کے بیٹھ سکتے ہیں, اس کے دفتر کو آپ چلا سکتے ہیں.